مکالمے پہ بات ہو رہی ہے. جو اقوام مکالمہ کے عمل کو ترک کر دیتی ہیں تاریخ میں وہ شور تو مچاتی ہیں، اپنی سمت کو دیتی ہیں. بچپن سے ایک ٹرم ہم سنتے آ رہے ہیں قومی سلامتی، اور قومی سلامتی ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹی ہیں ہتھیار، سرحد اور ریاست. ہم نے کبھی قومی سلامتی کے تصور کو صحیح سمجھنے کی کوشش شاید نہیں کی ہے. قومی سلامتی کی جو تعریف ہے وہ ہے انصاف تک رسائی، آئین پہ عمل پیرا ہونا، انسانی حقوق کا تحفظ، بے عزتی، خوف اور بے انصافی سے تحفظ، یہ قومی سلامتی ہوتی ہے. ابھی میں سن رہا تھا معزز جتنے بھی پارٹیسپینٹس بولے ہیں، ہم سب اچھی طرح سمجھتے ہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے. 76 سال ہو گئے ہیں. کچھ مقررین نے یہ بھی انکشاف کیا کہ انٹرنیشنلی ہمارا امیج بہت بڑھ گیا ہے. تو میں انٹرنیشنل جو ریپوٹیشن انڈائسز میں جو پاکستان کا نمبر ہے وہ ہے 129/142. 142 میں سے ہم 129 نمبر پہ ہمارا عالمی برادری میں جو ریپوٹیشن لیول ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں قوم سے. ہانیسٹلی ہم اپنی نسلوں کو، نوجوانوں کو جھوٹ بتاتے ہیں. کیا ہے جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں؟ سائنس کی دنیا میں کوئی کامیابیاں ہیں، تعلیم میں ہیں، آرمامنٹ میں ہے، کوئی ہماری عظیم الشان جنگی کامیابیاں ہیں، کوئی عدل میں، حرب میں، سیاست میں ایسے نیلسن منڈیلا نے پیدا کیے یا نیپولین بوناپارٹ پیدا کیے ہیں. دیکھیں، یہ جو میرے دوست فواد چودھری صاحب جو آج جس مقام پہ ہیں، یا گورنر صاحب محمود مولی صاحب، یہ انہوں نے خود چنا ہے. یہ مقام، یہ سیاسی پوزیشن یا یہ جو معاشرے میں، دس از ناٹ بینگ چوزن بائی دیم. ہم جب مکالمے کی بات کرتے ہیں حالت یہ ہے، میں نے آتی ہوئی ایک فارسی کا مقولہ شیرائی صاحب کو کہا کہ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد نہ جنبد، کہ زمین ہلے نہ ہلے گل محمد نے نہیں ہلنا ہے. یہ مکالمے جو ہیں تاریخی انسانی دیکھیں، اسلامی تاریخ دیکھیں، صلح حدیبیہ جب جن کے کچھ شرائط ایسے تھے کہ جو شاید اس وقت بادی نظر میں سمجھا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، لیکن قرآن کریم سے جب اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اور فتح کی بشارت دی. مکالمہ تھا نا، کن کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ، جن کے ساتھ 3 غزوے بدر، احد اور خندق ہو چکی تھی. نیلسن منڈیلا کتنا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا، لیکن جب باہر نکلے اپارتھائڈ ایگریمنٹ دنیا نے دیکھا. یہ آئرش کی تاریخ ہے، یو کے آئرش گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ، عالمی جنگ ہوئی ورسیلز ایگریمنٹ، بیٹل آف غزوہ حنین جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ کے مابین ہوا، ڈائیلاگ آیا، سفید جھنڈے جب لوگوں نے نکالے، اور یہ جو خارجیوں کا ٹرم استعمال ہوا پہلی دفعہ اس وقت ہوا جن لوگوں نے خروج کیا تو ان کے لیے خارجی کا ٹرم آیا. حضرت حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اموی خلیفہ امیر معاویہ کے ساتھ ڈائیلاگ کیا اور جنگ سے انکار کیا. آج ہمارے پاس
کتنی مثالیں. امریکہ نے ویتنام کے ساتھ لڑائی کی, آخر میں جا کے ڈائیلاگ کیا. فرانس اور جرمنی نے صدیوں تک لڑائیاں لڑی, اور پھر نتیجہ جو ہے وہ ڈائیلاگ کی شکل میں نکلا. افغانستان نے امریکہ کے ساتھ کیا کیا, یا امریکہ نے افغانستان کے ساتھ کیا. آج امریکی ایمبیسی وہاں پہ کام کر رہی ہے اور جناب تعاون کر رہی ہیں, ان کو سبسڈی دے رہی ہے. ایک ہم ہیں آج ایک مکالمے کے لیے جتنی سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ ان حضرات کی ٹرالنگ ہوئی, یعنی میں بولتا رہا نا کہ کوئی فائدہ ہو ان کو. ہم نے بیسیکلی سیاسی مخالفت کو, اور قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں آداب سکھاتا ہے مخالفت کا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اختلاف رکھو, تفرقے میں تو مت پڑو. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور قرآن کریم اس کو اسی آیت میں بتاتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نو خیال جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا. ہم سچ سے کام نہیں لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے فوج کی طاقت درکار ہے. غلط. بیسیکلی فوج کو پاکستان کی طاقت بننا ہوگا. یہ سمجھنا ہوگا. دہشت گردی پہ باتیں کی بیرسٹر صاحب نے. میں آپ کو عرض کروں, ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. 76 سال میں ہارون رشید صاحب آئے اور انہوں نے نظریہ ضرورت کی بات کی, عدالتی مثالیں دی. یہ ساری چیزیں 33 سال اس نظام عدل میں ہو گئے. سب چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہاں بیٹے تمام حضرات سمجھتے ہیں. ایک طرف ہے طاقت, پاور, اور ایک طرف ہے دستور, ریاست, عوام, سیاست اور سیاسی پارٹیاں. اب ہانیسٹلی یہ 3 سالوں سے اس ڈائیلاگ کا میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. کیمروں پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ایسٹیبلشمنٹ نے ڈائیلاگ میں جو ہے کبھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے. میں گواہ ہوں اس کا. اب پارٹیسپیٹ کرتے آئے 3-4 دفعہ اپنی پی ٹی آئی کو, اور یہ مسئلہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے, اس کو محدود نہ کریں اس ڈائیلاگ کو. یہ خان کی رہائی کا صرف ایشو نہیں ہے, پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے. وہ جو انصاف جو سپریم کورٹ میں ہوتا تھا وہاں سے مفقود نہیں ہوا ہے, ضلعی عدالتوں تک یہ بات آئی ہے. آپ کی ریمانڈ جو ہے, ریمانڈ اس پہ بھی کالوں کا انتظار ہوتا ہے. آپ کی دیوانی مقدمے جو ہیں متاثر ہو رہے ہیں. اور ہم دنیا میں لوگوں کو پاکستان کے اندر جھوٹ موٹ بتاتے ہیں. ہم نے ایسی جو ہے کامیابی کے مینار کھڑے کر دیے ہیں. معذرت کے ساتھ بہت سارے جن کو میری بات بری لگ رہی ہے, لیکن میں ایک عرض کر دوں. سورہ المائدہ کی آیت ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی آپ کو انصاف سے نہ روکے. عمران خان نے کبھی بھی ڈائیلاگ سے انکار نہیں کیا. خود 20 دفعہ یہ ڈائیلاگ کی باتیں میرے سامنے ان کے ساتھ ہوئی, کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا. آپ بتائیں نا 3 سال سے یہ ڈائیلاگ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ یہ صرف ڈائیلاگ عمران خان کی رہائی کا نہیں ہے, بہت سارے مسئلے ہیں. آپ کی عدلیہ جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے. ہم عدلیہ کھو چکے ہیں. انصاف کی آزادی یا عدلیہ کی آزادی جو مانٹیسٹ نے جو کنسپٹ دیا تھا سپریشن آف پاور, جس میں عدلیہ, انتظامیہ اور مقننہ ان کی انڈیپینڈنس کو انشرائن کیا تھا ہمارے آئین میں, وہ ہم کھو چکے ہیں. اور نظام میں, ہمارے سسٹم میں, ہمارے معاشرے میں عدل مفقود سے مفقود تر ہوتا جا رہا ہے. اگر عدلیہ ہوتی یا انصاف ہوتا تو 9 مئی نہ ہوتا, اور اگر 9 مئی ہو چکا ہوتا تو 9 مئی کے بعد یہ فسطائیت نہ ہوتی. محترم خواتین و حضرات, باتیں کہنے کو تو بہت کچھ ہیں. فواد چودھری صاحب بتاتے ہیں نا کہ حل ڈھونڈنا چاہیے. حل بھی ہے, لیکن سوال یہ ہے امپوز کون کرے گا, سمجھائے گا کون؟ ہم نے دہشت گردی, اب
ہم भुगत रहे हैं अपने इलाकों में। मेरा जो हल्का है पाकिस्तान का सबसे बदतरीन मुतासरा हल्का है। रोजाना 8 से 10 लोग दहशतगर्दी की बीन चढ़ रहे हैं, और मुझे ये भी नजर आ रहा है शायद कि वो खबरें वहां की, परसों एक पूरी बस उड़ाई गई मेरे अपने गांव की, और मेरे गांव पे मेरा घर जलाया, मेरे गांव पे 11 अटैक हुए, और मेरे कबीले पे बहुत सी जाने हमने खो दी है। अब हम खुद असला उठा चुके हैं, हमने खुद जो है मोर्चे संभाले हुए हैं, हम खुद लड़ रहे हैं। ये रियासत की जिम्मेदारी थी। 25 सालों से हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, कामयाबी नहीं हो रही। कभी तो कामयाब होंगे ना, होना चाहिए ना। हमने इंडिया को शिकस्त दी है, 7 लाख की हमारी बहादुर जरी फौज है। हम इनकी शहादतों को तो सलाम करते हैं, हम देखते हैं हमारे फौजी शहीद होते हैं। मेरे हल्के में बहुत सारे फौजी शहीद हुए हैं, लेकिन तमिलनाडु के वो बागी जो हैं उनको तो श्रीलंका ने फिट कर दिया। हम 25 सालों से क्यों जान नहीं छुड़ा पा रहे हैं? हमारे घरों के घर, गांव के गांव और शहरों के शहर जो हैं मुतासरा हैं इस दहशतगर्दी से। तो लिहाजा ये जो डायलॉग होगा ना, ये डायलॉग सिर्फ खान साहब की रिहाई या कोट लखपत के जो नजरबंद सियासी रहनुमा हैं उन तक महदूद नहीं है। ये हमारे बुनियादी निज़ाम पे डायलॉग होना चाहिए, हमारे बुनियादी इमरानी मुआहदे पे बात होनी चाहिए, हमारे आईन की पासदारी पे बात होनी चाहिए। मसलियतों के तहत तो हमने 76 साल गुजार दिए, और आइंदा भी हम मसलियतों के तहत तो इसी तरह निज़ाम चला सकते हैं 8-10 साल। लेकिन कब तक ये इस तरह हम बेसाखियों पे चलेंगे? मैं आखिर में ये एक मैसेज अपनी तरफ से देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस डायलॉग कमेटी की काविशों को जो है या मजम्मत की या रुकावटें डाली, उनको बताना चाहता हूं कि ये कुरान करीम जो है, अल्लाह ताला जो है वो अपने अहकामात कुरान करीम के जरिए आप तक पहुंचाता है। मुकालमे से इनकार क्यों है? पीटीआई जो है, आज भी मेरी पार्टी है और मैं पीटीआई से मुंतखब हुआ हूं। क्यों कर आप नवाज लीग के साथ नहीं बैठ सकते हैं? आप एनपी के साथ क्यों नहीं बैठ सकते हैं? आप पीपल पार्टी के साथ क्यों नहीं बैठ सकते हैं? आपको फवाद चौधरी साहब से क्या तकलीफ है? कोई एक वजह, दलील और मंतिक तो दें। ये इस तरह में न मानू वाली हालात ने जो है पार्टी को इस मकाम तक पहुंचाया हुआ है। मैं तमाम जो ख़वातीन व हज़रात मौजूद हैं उन्होंने मेरी कड़वी तसील बातें सुनी, मैं इन सब का बहुत मशकूर हूँ। हमें अपने मसाइल का अच्छी तरह इल्म है, बेबसी का आलम है, कोई मानने को तैयार नहीं है कि किस तरह इनको मनवाए। बहुत शुक्रिया।